آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلام کا دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ مواد ہے جو کلمہ شہادت، معنی، فضائل اور وظائف کے عنوان سے ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس کلمے کے اصل معنی، اس کی اہمیت اور جو اس سے جڑے وظائف ہیں ان کو ذرا سمجھا جائے۔ تو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ تو ہم سب جانتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تو ایمان کا بنیادی اعلان ہے نا؟ بالکل بالکل، یہ تو سمجھے ایمان کا مرکز ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس کو دوسرا کلمہ کہنا، یہ جو ترتیب ہے نا، یہ اصل میں قرآن یا حدیث میں ایسے نہیں آئی۔ اچھا، جی، یہ علماء نے بعد میں تعلیم میں آسانی کے لیے یہ ترتیب دی ہے، ورنہ اس کا مفہوم، اس کے الفاظ، یہ تو براہ راست قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، تو یہ نام صرف تدریسی سہولت کے لیے ہے، لیکن اصل بنیاد تو وہی قرآن و حدیث ہے۔ جیسے قرآن میں کئی جگہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا حکم ہے، سورہ محمد میں، پھر سورہ فتح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ جی ہاں، بالکل، قرآن میں تو واضح احکامات ہیں، اور احادیث میں تو اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو سچے دل سے یہ گواہی دے گا، اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، ان میں سب سے پہلی یہی ہے، توحید اور رسالت کی گواہی۔ اور تاریخ بھی تو یہی بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اسی کلمے کی دعوت دی تھی۔ بالکل، صحابہ کرام اسی کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ یہ تو اسلام میں داخلے کی کنجی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے کا کوئی وظیفہ ہے؟ یہ سوال بہت عام ہے۔ دیکھیں، جو مواد ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق پورے کلمہ شہادت کے جو الفاظ ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک اس کو ایک خاص تعداد میں پڑھنے کا حکم بطور وظیفہ وہ قرآن یا کسی صحیح حدیث سے براہ راست نہیں ملتا۔ اچھا، تو پھر؟ البتہ اس کلمے کا جو اصل جوہر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اس کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مکمل کلمے کی بجائے اس کے پہلے حصے پر، یعنی توحید کے اقرار پر زیادہ زور ہے وظائف کے حوالے سے۔ جی، یوں سمجھ لیں، جب مخصوص اذکار اور ان کی تعداد کی بات آتی ہے تو احادیث میں لا الہ الا اللہ اور اس سے ملتے جلتے اذکار کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں ایک ذکر آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جی، یہ تو بہت مشہور ذکر ہے۔ ہاں، تو حدیث میں ہے کہ جو شخص اسے دن میں 100 بار پڑھے، 100 بار؟ جی 100 بار، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس دن وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو زبردست ہے، اور یہ ذکر شروع لا الہ الا اللہ سے ہی ہوتا ہے، جو کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہے۔ بالکل، بنیادی جز ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اور بھی احادیث ہیں۔ ترمذی میں ایک ذکر ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے بستا جلتا ہے، اسے 10 بار پڑھنے پر بھی بڑی فضیلت ہے۔ 10 بار پڑھنے پر کیا فضیلت ہے؟ اس میں 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی اور جنت میں 10 درجات کی بلندی کا وعدہ ہے۔ اچھا، اور مسند احمد کی ایک روایت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جی، اسے افضل الذکر بھی کہا گیا ہے، اور یہ کہ جس کا آخری کلام یہ ہو وہ جنت میں جائے گا، اس سے توحید کی جو مرکزیت ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کلمہ شہادت اپنی مکمل شکل میں وہ تو ایمان کی بنیاد ہے، اس کی گواہی دینا لازم ہے۔ جی، وہ تو اصل ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے مخصوص تعداد میں پڑھنے والے وظائف کی، تو وہاں پورے کلمے کے بجائے اس کے پہلے حصے یعنی لا الہ الا اللہ اور اس سے متعلق اذکار کی فضیلت اور تعداد احادیث میں ملتی ہے۔ بالکل صحیح، خلاصہ یہی ہے، کلمہ شہادت بذات خود ایمان کی اساس ہے، اور اس کا کلیدی جز لا الہ الا اللہ،
اس کا ذکر کثرت سے کرنا اور خاص تعداد میں کرنا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، یہ بہت افضل عمل ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کلمہ شہادت عقیدہ ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر ایک عظیم وظیفہ ہے۔ جی، اور آخر میں ایک نکتہ صرف سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ آخر ان تمام وظائف اور اذکار میں توحید یعنی لا الہ الا اللہ پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بس اس پر غور کرنا چاہیے۔